أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر کی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے دین سیریز کے 5th لیکچر کو شروع کرتے ہیں. آج کا عنوان ہے مقصد بیت کیا ہے. بیت کا مقصد ذکر کیا ہے؟ یاد حق. مقصد بیت کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام، یافت حق. یاد حق یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پانا. تو آج ہم مقصد بیت میں ذکر یعنی یاد حق کو سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں رہے گا تب صرف ایک ہی سایہ رہے گا. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ صرف ایک ہی سایہ رہے گا. وہ سایہ اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ رہے گا اور اس سایے میں 7 لوگ جمع ہوں گے. اس سایے میں کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ 7 لوگ اس سایے میں جمع ہوں گے. ان میں سے ایک کی یہ کیفیت ہے، ان میں سے ایک ایسا ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو شخص ہے وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے، کوئی تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے. اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاتے ہیں. اب یہ کیسا ہوتا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیمیا سعادت میں کہ جو مجازی عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی صفات میں گم ہوتا ہے، اپنے معشوق کے افعال میں گم ہوتا ہے، اپنے معشوق کے آثار میں گم ہوتا ہے، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اور جب وہ اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے تو کبھی ہنستا ہے تو کبھی روتا ہے. تو جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے تنہائی میں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں گم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں گم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آثار میں گم ہوتا ہے، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر کے کبھی روتا ہے یا کبھی ہنستا ہے. اب ہم ذکر کے بارے میں اور آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں، دنیا میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت گشت میں لگے ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہوتے ہیں. کس چیز کی تلاش کرتے ہیں؟ وہ فرشتے مجالس ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں، حلقہ ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جہاں پر ان کو مجالس ذکر یا پھر حلقہ ذکر مل جاتا ہے
وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ ہماری منزل یہاں پر ہے۔ وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسا ڈھانپ لیتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ پھر جب حلقہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو وہ سارے فرشتے آسمانوں کی طرف چل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم حلقہ ذکر سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیری پناہ کے طلبگار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ میری پناہ کے کیوں مانگتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، انہوں نے تیری دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تیری دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ صبح شام استغفار میں لگے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہے، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، ان میں سے ایک شخص گناہگار خطاکار تھا، وہ اس محفل ذکر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ محفل ذکر ہو رہی ہے، اس لیے وہ وہاں پر شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ تو جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، ان کی دعائیں قبول کر رہے ہیں اور انہیں اپنے پناہ میں لے رہا ہے، اور اس کے گواہ فرشتے ہیں۔ اور جو ان کی صحبت میں جو گناہگار اور خطاکار ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا ہے، اس کے فرشتے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ تفسیر نئی میں مفتی احمد یار خان نئی میں ایک حکایت نوٹ کرتے ہیں کہ جو سمندر ہوتا ہے اس میں کچھ جانور ہوتے ہیں، کچھ خشکی کے جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان کیا کرتا ہے، سمندر میں جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور واپس آتا ہے، وہ ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اور جو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پانی میں ہوتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں، پانی کے باہر ہوتے ہیں، جیسے کہ مینڈک، وہ کبھی پانی میں رہتا ہے، کبھی لینڈ پہ رہتا ہے۔ اور جیسے کہ مگرمچھ، وہ کبھی پانی میں رہتا ہے، کبھی لینڈ پہ ہوتا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو 90% واٹر میں ہوتے ہیں اور 10% واٹر کے باہر آتے ہیں، لینڈ پہ نہیں، واٹر کے باہر۔ جیسے کہ ویل کو دیکھ لیں، وہ سانس لینے کے واسطے باہر آتا ہے پانی سے۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سمندر کے نیچے رہتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں آتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ نوٹ کر بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پانی میں جاتے ہیں، مطلب پانی مطلب ذکر،
ذکر میں تھوڑا سا جاتے ہیں، خالی ایک دو 5 منٹ 10 منٹ خالی ذکر کرتے ہیں اور پھر واپس اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے ذکر کرتے ہیں اور 12 گھنٹے اپنا کام میں لگے ہوتے ہیں، مینڈک کی طرح۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا وقت ذکر میں رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت اپنی دنیا کی واسطے نکالتے ہیں، جیسے کہ آپ ویل کو دیکھ لیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ایک آیت سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36، 37، 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اردو ترجمہ: اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے تو ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے شیطان ان کو راستے سے بھٹکاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے شیطان سے کہتا ہے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہماری یاد سے یعنی ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کرتے ہیں۔ وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کو راستے سے بھٹکاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ان سے شیطان سے کہتے ہیں کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا، تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔ تو میں اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تو قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔